علمی نکتے کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اسلامی شریعت کے تعلیمات کے عین مطابق عصر حاضر کے علماء نے مختلف وجوہات کی وجہ سے ویلنٹائن ڈے منانا ممنوع قرار دیا ہے۔ ویلنٹائن ڈے ایک کفریہ عید ہے اور اس کو منانا جائز نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک تو یہ بدعت ہے اور اسلام میں اس کفریہ اور بدعتی تہوار کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ جس نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی تو اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے صحیح بخاری میں، جس کا ترجمہ ہے جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس دین کا حصہ نہیں تو پھر وہ رد ہے۔ مسلمان کے لیے کفار اور مشرکین کے کسی بھی دن کو بطور تہوار منانا جائز نہیں، کیونکہ تہوار منانا شریعت کا حصہ ہے اور ہر مسلمان کے لیے شرعی احکامات پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اس تہوار کو منانے کی کم از کم حیثیت ایک گناہ ہے اور انہی خصوصی تہواروں کی طرف آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جس کا ترجمہ ہے، اے ابو بکر، ہر قوم کے لیے اپنا ایک تہوار ہوتا ہے اور ہمارا تہوار ہماری عید ہے۔ یہ حدیث مکمل طور پر یوں بیان ہوئی ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور میرے پاس اس وقت انصار کی 2 بچیاں تھیں جو جنگ بواس کے دن انصار کی طرف سے کہیں جانے والے اشعار گنگنا رہی تھی۔ آپ کہتی ہیں کہ وہ دونوں کوئی گلوکارہ بھی نہیں تھی۔ انہیں سن کر ابو بکر نے کہا کہ کیا شیطانی بانسریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں یہ کام عید کے دن ہو رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اے ابو بکر، ہر قوم کے لیے اپنا ایک تہوار ہوتا ہے اور ہمارا تہوار ہماری عید ہے۔ کفار سے مشابہت کی بنا پر اس تہوار کو منانا جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی تو پھر اس کا تعلق انہی میں سے ہوگا۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، کیا پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کے 2 دن تھے جن میں وہ کھیلا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ 2 دن کیا ہیں؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا، ہم جاہلیت میں ان دنوں میں کھیلا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ شرم و حیا، عفت و عصمت اور پاک دامنی مسلم معاشرے کی پہچان اور اہل اسلام کا طرح امتیاز ہیں، جبکہ ویلنٹائن ڈے یوم بے حیائی اور ناجائز و نام و نہاد محبت کے غیر اخلاقی اظہار کا نام ہے۔ یہ تہوار اسلام کے مضبوط خاندانی نظام کی تباہی و بربادی اور نوجوان نسل کی بے جنسی بے راہ روی کا سبب ہے۔ یہ تہوار بے حیائی، فحاشی، عریانی، کھولب، میوزک، ناچ گانا، اسراف اور دیگر غیر اخلاقی کاموں اور گناہوں پر مشتمل ہوتا ہے، جن سے نام نہاد ناجائز محبت، عشق و عاشقی اور جنون و دیوانگی جنم لیتے ہیں، جس کا نتیجہ زنا، ہم جنس پرستی، فعل قوم لوط، گینگ ریپ وغیرہ کی شکل میں نکلتا ہے، جس کی بنا پر لوگ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نافرمانی کے مرتکب ہو کر اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیل جائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ اگر مغربی تہذیب کی اس دستک کو نہ روکا گیا تو ہمارا معاشرہ مغربی تہذیب میں رنگ جائے گا۔ مسلمان قوم کی اپنی الگ پہچان، اپنا الگ تشخص، اپنی الگ تہذیب، غرض کے سب کچھ الگ ہے، اور یہ مغرب اور مغربی تہذیب سے بہت ممتاز، خوبصورت، جامع اور فطرت کے قریب تر ہے۔ اگر مسلمان اپنی تہذیب کو بھلا کر اغیار کی نکالی کر رہے ہیں تو یہ سراسر خسارے کا سودا ہے۔ اگر عالمی بے حیائی اور باحیت کے اس دن کو روکا نہ گیا تو ویلنٹائن ڈے منانے کے نتیجے میں اہل مغرب کے بے حیائی، فحاشی، عریانی، زنا، ہم جنس پرستی وغیرہ کے منفی اثرات و نتائج ہمارے معاشرے میں بھی لاگو ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں جرائم کی شرح خطرناک حد تک بڑھ جائے گی، اور پھر ہر سو، ایڈز، HIV اور کرونا وائرس سے بھی بڑھ کر خطرناک جنسی، جسمانی، روحانی اور نفسیاتی بیماریاں وائرس بڑھتی چلی جائیں گی۔
یہ مسلمانوں کا معاشرہ نہیں بلکہ مغربی معاشرہ کی طرح کی مثال بن جائے گا۔ اس دن کی ترویج کرنے والے عناصر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم محبت کے دشمن ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو محبت کے داعی ہیں۔ اللہ سے محبت عبودیت کا اہم حصہ اور مقصد زندگی ہے۔ والدین سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، میاں بیوی کا باہمی رشتہ، اولاد سے محبت، یہ فطری محبتیں نہ کسی موسم کی پابند ہیں نہ ہی کسی تاریخ کی۔ ویلنٹائن ڈے کے نام سے جس محبت کی بات کی جاتی ہے تو یہ لفظ محبت کا صرف مذاق ہے۔ یہ محبت نہیں بلکہ جنسی ہوس ہے۔ یہ محبت نہیں بلکہ آوارگی و فحاشی اور بے حیائی ہے۔ یہ محبت نہیں بلکہ اسلام کے خاندانی نظام پر نقب ہے۔ یہ محبت نہیں بلکہ نوجوان نسل کی تباہی و بربادی کا پیغام ہے۔ اسلامی شریعت نے اس حوالے سے ہمارے مکمل رہنمائی کی ہے کہ اس طرح کے مواقع پر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ نمبر 1، یعنی اپنی نگاہوں کو پست رکھنا۔ مومنین کی بڑی اہم صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور آنکھوں کی خیانت اور دیگر گناہوں سے بچتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ نور میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، اے نبی کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ مومنین اپنی شرم و حیا اور عزت و عصمت کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے سطر کو کسی غیر محرم کے سامنے نہیں کھولتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، اور وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے اس دن کی مخالفت اور مذمت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ شرم و حیا اور عزت و عصمت کی حفاظت اور بے حیائی کی روک تھام ہماری دنیاوی اور آخروی فلاح کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ ہمارے دینی فرائض میں شامل ہے کہ ہم اپنی اسلامی اقدار و روایات کی حفاظت کریں اور معاشرے میں بے حیائی کو فروغ کو روکیں اور حیا کے چلن اور طور طریقوں کو عام کریں۔ خصوصاً خواتین میں حجاب اور پردہ کلچر کو پروان چڑھائیں، نہ صرف اپنے اقوال و افعال کے ذریعے بلکہ اپنے کردار کے ذریعے بھی بھلائی اور حیا کے علم بردار بنیں، تاکہ کل آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سرخ رو ہو سکیں۔ اگر ہم نے بے حیائی کے سیلاب کے آگے بند باندھنے کی کوشش نہ کی اور اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کی تو پھر اللہ کہیں نہ کہیں ہمارا معاملہ یہ نہ ہو جائے کہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اگر اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔